بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں مندر عشق پاشما ہستم قسط نمبر 25 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں راستے میں لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ اسامہ ہر چیز کے لیے تیار تھا اور جب وہ آغا جان کو بتائے گا تو فخر سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ پھر صلاح الدین کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، وہ ان کی نظروں میں ایک خان ہوگا۔ اس کے اندر جیسے اس وقت انسانیت مر چکی تھی اور ایک خون آشام درندے کے سوا کچھ نہیں تھا، وہ اس کی معصومیت کو ختم کر دے گا۔ ہاں وہ کرے گا ایسا۔ صبح نے ہاتھ آگے کیا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا آئی پوڈ دے دیں پلیز۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، کیسا نور تھا جسے وہ کچھ پلوں میں ہی سیاہی میں بدل دے گا۔ وہ کچھ کیے بغیر اس کی چیز اسے دے چکا تھا۔ وہ دروازہ چوبی سے کھولا اور اندر آیا۔ وہ تھینک یو بولی۔ صبح کو عادت تھی ہر بات پر شکریہ ادا کرنا۔ اسامہ کے دل کو کچھ ہوا مگر حیوانیت غالب ہو رہی تھی۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی جب اس نے صبح کا دوپٹہ پکڑا اور اسے کھینچا۔ وہ زور سے زمین پر منہ کے بل گری۔ امی! اسے بڑی زور سے لگی تھی اور وہ اب اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنی جوتی سے روڑنے لگا اور اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی نفرت موجود تھی۔ اسامہ! یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھورنے لگی مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ عورت چاہے چھوٹی سی بچی ہو یا بڑے عمر کی ضعیف عورت، وہ اپنے اوپر اٹھنے والی مرد کی نگاہ کو خوب سمجھ جاتی ہے۔ اور صبح اتنی چالاک تھی، آخر اسے کیوں نہ سمجھ آتی؟ زمانے میں بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی نے بچوں کو اتنا سمجھدار کر دیا تھا کہ وہ ہر ایک بات کی باریکی کو اچھی طرح جان لیتے تھے۔ آپ نے اگر مجھے مارا تو میں ارشد بھائی کو بلا لوں گی۔ وہ ڈر ضرور گئی تھی مگر اس کا لہجہ بے پناہ مضبوط تھا۔ اسامہ نے اسے چپ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا مگر اس کی ماں کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے خان، رحم کریں مجھ پر، میں آپ کے بچے کی ماں ہوں، رحم کریں۔ ماں کی سسکتی ہوئی آواز جیسے صبح کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی ایسے پھیل گئی تھی جیسے موت کا سکوت چھا گیا ہو۔ آپ بہت اچھے ہیں اسامہ، آپ ان گندے انکل کی بات مت سنیں۔ صبح ہمت سے بولنے کی کوشش کرتی اٹھی مگر وہ بچی تھی، گھبرا گئی۔ آنسو بالآخر باہر آ گئے تھے۔ کوئی بھی اس کے دل کا حال اس وقت نہیں جان سکتا تھا کہ کتنی وحشت ہے۔ تم عورتیں جوتی کے برابر ہو میرے لیے، تم عورتیں ہم مردوں کے پیروں تلے روندا جانے کے لیے ہوتی ہو۔ پگھلا ہوا سیسا اسامہ کو اپنے کانوں میں محسوس ہوا، پھر اس کی نظر سامنے آئینے میں اپنے وجود پر پڑی اور اسے اپنے وجود سے گھن محسوس ہوئی۔ ضمیر زندہ تھا اور ضمیر سب چیز پر بھاری پڑتا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ اٹھانے لگا تھا لیکن رک گیا۔ اس کے سامنے صبح نور نہیں بلکہ اس کی ماں تھی جو اس کے باپ سے تھپڑ کھانے لگی۔ ان کے چہرے میں بھی ویسی ہی وحشت تھی جتنی اس 12 سال کی بچی میں تھی۔ اپنی شکل گم کرو، وہ زہر لگنے لگی ہو۔ اسے لگا اس کا باپ اس کے آس پاس چلا رہا ہو، اس کی ماں کو پیٹ رہا ہو۔ وہ خوف سے بستر کے نیچے چھپا اپنی ماں کی سسکیاں اور آہیں بخوبی سن رہا تھا اور انہیں سہ رہا تھا۔ اس سے اپنے باپ سے گھن محسوس ہوئی تھی اور اب خود سے بھی ہو رہی تھی۔ صلاح الدین تو بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا، وہ واقعی بہت اچھا تھا، جبکہ وہ بھی سب کی طرح نکلا، عام سا مرد نکلا نہیں، عام سے بھی بے حد گرا ہوا مرد۔ وہ ہاتھ نیچے گرا چکا تھا اور زمین کے بل بیٹھ گیا، چہرہ چھپاتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس بچی پہ کبھی مر کر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ جبکہ ڈری سیمی نور اس کے روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسامہ! وہ اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہوں ایسا، امی میں نہیں ہوں ایسا، میں عورت کی عزت کرنے والا ہوں، میں بابا جیسا نہیں ہوں، مجھے دین بھائی جیسا بننا ہے۔ مگر میرا حسد ان کی طرح بننے سے روکتا تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ، ان جیسا واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا اور وہ اس 6 فٹ اونچے مرد کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کمرے میں سوائے اس کی سسکیوں کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔
اس نے سوچا نوری کو کال کرے، امی ابا کو۔ وہ صلاح الدین کے ساتھ آ کر سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر بہن کو پہلے سے خبر ہو۔ اس نے بال کانوں کے پیچھے کر کے اس کو میسج کرنے لگی کہ دین کی کال آ گئی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ السلام علیکم موشی، کیسی ہو؟ سو گئی تھی؟ وہ ایک دم حشاش پشاش لہجے میں بولا۔ سمرن مسکرائی۔ آپ کا پلان فیل ہو گیا، کیونکہ کھانے سے مجھے تھوڑی جو نیند آ رہی تھی وہ بھی آپ کی وجہ سے اڑ گئی۔ وہ نارمل لہجے میں کہنے لگی، ظاہر ہے پائلٹ ہوں، جہاز اڑا سکتا ہوں، تو اپنی بیوی کی نیند نہیں؟ وہ مزے سے بولا اور وہ شرم سے مسکرا پڑی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، حویلی کی خبر لوں ذرا، ہو کیا رہا ہے؟ ایک دم جیسے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ موشی، اگر تم ان کے نام تک سے بھی کانپی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ صلاح الدین اس کی خاموشی کو بھانپ چکا تھا۔ تمہیں ٹھیک نہ مادر بزرگ کر سکتی ہیں۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو دین کو بولنا پڑا۔ نہیں دین، وہ اس کی دھمکی پر ڈر گئی تھی، جبھی تیزی سے بولی، جلدی، مورے فون نہیں اٹھا رہی، فون دو گی انہیں، اب بات تو کریں نا مجھ سے۔ وہ سمجھی کہیں وہ ناراض ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر محترمہ موسوم ہوئی نا کہ ڈرپوک جھلی سمرن۔ صلاح الدین تیزی سے بولا۔ اللہ دین صاحب، ڈرپوک نہیں ہوں، وہ ایک دم تیزی سے بولی، پھر خود ہی اپنے اس پرانے لہجے پر حیران ہو گئی۔ کیا کہا؟ یہ واقعی میری موسوم بات کر رہی ہے؟ وہ حیران کن لہجے میں اس سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ میں مورے کو دیتی ہوں، آپ ان سے بات کریں۔ وہ جلدی سے مورے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ خود حیران تھی اپنے آپ پر۔ صلاح الدین نے واقعی 5 دنوں میں کمال دکھایا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور اب وہ اسے حیرت سے تک رہی تھی۔ ارے آپ روئیں تو نہیں؟ وہ اب اس کے پاس آئی۔ میں ارشد بھائی کو نہیں بلاؤں گی، پولیس بھی آپ کو نہیں پکڑے گی، اب تو چپ ہو جائیں۔ وہ جیسے اس کے رونے پہ نتیجہ نکال سکی تھی، جبھی نرمی اور بے حد سمجھداری سے بولی، تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ وہ اب دھاڑا تھا۔ اس نے منہ بنا لیا۔ اسامہ کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں جلملا گئی تھیں اور کافی زیادہ چمک رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا آئی پوڈ دیکھا جو سائڈ پہ گر گیا تھا، پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اٹھایا اور سانگ پلے کیا۔ جب بھی وہ سیڈ ہوتی تو سانگ لگایا کرتی تھی، اس سے اس کا دل بہل جاتا تھا۔ وہ بہت ہی بچکانہ حرکت تھی، لیکن لگایا بھی تو ایک بچی نے ہی تھا۔ جب سمرن یا ان میں سے کوئی روتا تو یہ لگا دیتے، اس کے بعد ہنس ہنس کر وہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے۔ اسامہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب دیکھنا آپ ہنس پڑیں گے، ویسے آپ کی اس لال رنگ والے اینگری ڈفراف سے شکل ملتی ہے، ہر وقت ناک پر غصہ رہتا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ یہ آئی پوڈ پکڑیں، ایک سیکنڈ، اس نے اسے پکڑنے کو کہا۔ اسامہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اوہ ہو، پکڑیں تو صحیح، پھر بتاتی ہوں۔ میں واش روم جا رہی ہوں، آپ تب تک گانا سنیں، خود کو ریلیکس کریں۔ میرے سامنے تو رو لیا، باقیوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ اچھے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے مارا بھی نہیں، ورنہ میری امی کہہ رہی تھی ایسے لڑکے بہت مارتے ہیں، اور آپ نے مجھے برگر بھی لا کر دیا۔ آج کل تو کوئی ٹافی بھی نہیں دیتا۔ آپ برے نہیں ہیں، اپنے آپ کو مت کہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسے اپنا فون پکڑا کر چلی گئی اور اسامہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا تھی؟ کوئی بچی تھی یا پھر ایک دانشور لڑکی جو اس کے آئینہ دکھا کر چل پڑی؟ اس نے اس کے آئی پوڈ کو دیکھا اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ یہ لڑکی اس چیز کی مستحق نہیں تھی۔ اسے اپنا آپ اور برا لگ رہا تھا۔